بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وأذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر. وقال في مقام آخر وأطعموا القانع والمعتر. آج کل جو ایام چل رہے ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. خاص طور پر ہر مسلمان کا دل اس وقت بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کوئی حج کے لیے چلا گیا ہے تب، اگر کوئی جانے کے لیے تیار ہے تب، اور اگر کوئی نہیں بھی جا رہا تو ان دنوں ہر شخص اخبار میں، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر، اپنے موبائلز میں ہر وقت مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ حجاج کرام. یہ عظیم موسم عشرہ ذو الحج، بلکہ پورے کا پورا موسم ماہ شوال، ماہ ذوالقعدہ اور ماہ ذوالحج، یہ موسم حج انتہائی عظیم موسم ہے. اور اس عظیم عشیرہ، عظیم شعار اسلام کے اس عظیم رکن حج کے علاوہ ان ایام میں، اس مہینہ میں اور خاص اس عشرہ میں اور بالخصوص یوم عرفہ میں ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ایسی نعمت سے نوازا جو دنیا کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے. اور وہ کیا نعمت ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت کا ہمارے لیے دین اسلام کے کامل ہونے کا اعلان کرنا. اسی مہینہ اور اسی عشرہ میں 9 ذوالحج کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، حجۃ الوداع ادا فرما رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت 3 نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. یہ اتنی عظیم گواہی اور اتنی عظیم شہادت ہے کہ پہلے کسی دین کو حاصل نہیں ہوئی. ادیان کئی گزرے، انبیاء بے شمار گزرے، امتیں لا تعداد گزری، لیکن کسی امت، کسی نبی کے لائے ہوئے دین، جو کہ سب کا دین اسلام ہی تھا، لیکن کسی کے زمانے کے دین کو یہ نہیں کہا گیا کہ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. یہ شرف صرف ہمارے نبی
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ہمارے دین اسلام کو حاصل ہے کہ اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے دین اسلام کو مکمل کر دیا تھا۔ تو گویا ماہ ذوالحج حج کا مہینہ بھی ہے، ماہ ذوالحج تکمیل دین کا مہینہ بھی ہے۔ یہ تکمیل دین ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ یہودی جل گئے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کی کتاب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے، تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، عمر، تم پر، تمہارے نبی پر، تمہاری کتاب قرآن کریم میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت یا ویسی آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، ہم اتنی خوشی مناتے کہ گویا ہماری عید ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے، ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، ہمیں وہ مقام بھی یاد ہے، اور ہمیں وہ آیت بھی یاد ہے جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو۔ اور مسلمانوں کی تو اس دن ایسی بڑی عید ہوتی ہے کہ شاید دنیا میں کہیں بھی اکٹھے اتنے لوگ عید نہیں منا رہے ہوتے۔ دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، لیکن یہ شرف خاص یوم حج کو، یوم عرفہ کو ہے کہ اتنا بڑا اجتماع دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں کبھی نہیں ہوتا۔ بعض جماعتوں کے اجتماعات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ اعلان کیا اور کہا کہ حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، یعنی یہ کہنا ان کی مجبوری بن گیا کہ ہمارا اجتماع بہت بڑا ہے، دنیا کے تمام اجتماعات سے بڑا ہے، لیکن حج کے بعد ہماری مسلمانوں کی اتنی بڑی عید ہوتی ہے، اور وہ ہے یوم عرفہ، جو آج سے چند دن کے بعد، گنتی کے دن ہے یا نہیں، آج 5 ذوالحج ہے۔ مختلف مہینوں کی تاریخوں میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا کہ اس حج کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بھی تاریخ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں، کسی تقویم میں، کسی کیلنڈر میں غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن اس ذوالحج کی 1 تاریخ، اس ذوالحج کی 8 تاریخ، اس ذوالحج کی 9 تاریخ اور اس ذوالحج کی 13 تک جو تاریخیں ہیں، ان میں دنیا بھر کے حجاج کی عبادت کا خاص تعلق ہے، لہذا جتنا اہتمام اس تاریخ کے لیے، جتنا اہتمام اس چاند کی رویت کے لیے کیا جاتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس موسم میں الحمدللہ موجود ہیں۔ ہمارے بے شمار بھائی اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، جہازوں کے جہاز روزانہ، بسوں کی بسیں، گاڑیوں کی گاڑیاں مکہ کی طرف جا رہی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ سب بھی جو حج کے موقع پر میدان عرفات میں حج کر رہے ہو۔ وہ دن جس دن کے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اکٹھے کر کے کہتا ہے، دیکھو جاؤنی شعثاً غبرا، یہ کیا پرگندہ حال، کیا گرد غبار ہو کے ایک میدان میں سارے اکٹھے ہیں۔ ما ارادہ ہؤلاء، یہ کیا ارادہ کر کے آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں؟ اور اللہ رب العزت تو جانتا ہے نا، وہ دنیا کی ہر چیز کو، اندھیرے میں ہو، روشنی میں ہو، بند ہو، کھلی ہو، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ یعلم ما فی الصدور، وہ سینوں کی، دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اسے فرشتوں سے پوچھنے کی کیا کوئی ضرورت تھی؟ ما ارادہ ہؤلاء، یہ کیا لینے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو صرف یہی نہیں کہا، بلکہ ساتھ ہی کہا، اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ
انی قد غفرت لہم، آج جو لوگ اس میدان میں حج کرنے آئے ہوئے ہیں میں نے سب کو معاف کیا۔ وہ عظیم دن اب 5-4 دن کے بعد 9واں دن، آج 5 ذو الحج، اور منگل کو، منگل ہوگا نا ٹیوزڈے، یہ سعودی عرب اور پورے خلیجی ممالک کے لیے یوم عرفہ ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے جو ہمارے یہاں پاک و ہند میں بڑا تشویشناک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بعض لوگ بڑے پریشان، بعض لوگ کتابوں کی کتابیں، رسالوں کے رسالے، مقالوں کے مقالے، مضامین کے مضامین اتنے زور شور سے ان دنوں میں لکھ رہے ہیں، اور سارا زور کس چیز پر لگ رہا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ ہم پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کس دن رکھیں۔ اب دیکھو، ایک عمل جو پوری امت اسلامیہ کا 1400 سال سے ایک عمل آ رہا ہے، آج سے 150 سال پہلے ساری دنیا کس پر عمل کرتی تھی کوئی انکار نہیں کر سکے، اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، آدمی جب کسی ضد میں آتا ہے نا تو پھر وہ عقلی اڑنگے لڑاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، کسی طرح میں اپنی بات کو پروو کر سکوں۔ کہتے ہیں جی پہلے میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، آج میڈیا بتا دیتا ہے، لہذا ہمیں جب سعودی عرب میں 9 ہوگی اسی وقت ہمیں بھی 9 کرنی ہے۔ یعنی پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش کے لوگ یا اس طرف جتنے بھی لوگ ہیں، وہ نہ صرف اپنے ملک کی 9 ذو الحج بلکہ مکہ کی 9 ذو الحج کے حساب سے یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ حالانکہ ان کے علم میں ہے کہ تاریخ مختلف ملکوں میں بدلتی رہتی ہے، اور یقیناً بدلتی ہے۔ ایک قاعدہ اور ایک اصول ہے، لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَا، ہر ملک کی اپنی اپنی رؤیت ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن چاند دیکھو روزہ رکھنا شروع کر دو، ماہ رمضان کا چاند، اور جس دن شوال کا چاند دیکھو عید الفطر ادا کرو۔ آج نہیں، 1400 سال پہلے یہ اصول مقرر کیا گیا۔ کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مفتی کا فتویٰ ہوتا، کسی عالم کی طرف سے یہ رائے ہوتی، کسی امام کا قول ہوتا، ہم کہتے کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے ملک کے حساب سے چاند دیکھو روزہ رکھو، اور ایسا کیا گیا۔ شام کی اور مکہ کی تاریخ واقعات معروف ہیں، پتہ نہیں ان چند علماء کو کیا ہو گیا ہے، ایسا انہوں نے کیل ٹھونکا ہے اپنی ایڑی میں کہ نہ ادھر نہ ادھر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ تشویش میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم زور لگائیں، کاغذ کے کاغذ کالے کالے کرتے چلے جائیں، لوگوں کا اتنا وقت اپنے اس کام میں لگا دیں؟ کیوں نہیں آرام سے ہم ایک آسان سا کام کر لیں؟ حدیث میں آتا ہے یہ جو ان 10 دنوں کے جو اعمال ہیں، عشرہ ذو الحج کے اعمال، عشرہ ذو الحج کی نیکیاں، کیا کیا کرنا چاہیے ان میں؟ الراس سب سے بڑا کام ہے حج۔ جن کو اللہ نے نصیب کیا جا رہے ہیں، موجود ہیں، اور جن کو اللہ نے نصیب نہیں کیا ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو عرفہ کا روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہوں کا کفارہ مل جائے گا۔ اب 2 سال کے گناہوں کا کفارہ یوم عرفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں جو جو کام کیا کرتے تھے، جو جو کام کرنے کا آپ نے حکم فرمایا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء سلف، اہل سلف، وہ کیا کیا نیک اعمال سر انجام دیا کرتے تھے، وہ بڑی لمبی فہرست ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دن ایسے دن ہیں کہ ان دنوں میں، ایام حج میں، اگر کوئی اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں
آپ اندازہ کریں کہ مستقل بھی نہیں، صرف ان دنوں میں اور خاص یوم عرفہ، ایک دن میں جس نے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے کتاب و سنت کا پابند کر لیا، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، کیا چاہیے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اذکار بھی ہمیں بتائے، وہ اعمال بھی ہمیں بتائے، جن میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک بات جو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی صوم یوم عرفہ یکفر السنتین، یوم صحیح مسلم، مسند امام احمد اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح مسلم کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے رکھا کرتے تھے، 9 روزے، ایک نہیں، عرفہ کا نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، پورے 9 روزے حج سے پہلے کے 9 دن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے سنت ہو گیا یا نہیں؟ رکھیں، 9 روزے رکھیں۔ حجاج کرام کے لیے تو روزہ رکھنا منع ہے عرفہ کا۔ حجاج کرام مکہ مکرمہ میں 8 رکھیں اور غیر حجاج دنیا بھر میں 9 رکھیں، سنت رسول پر عمل ہو گیا۔ ہم 9 نہیں رکھ سکتے، کام کاج والے لوگ ہیں، ذرا مشکل ہے، 9 نہیں رکھ سکتے، چلیے 8 رکھ لیجئے، 7 6 5 4 3 2 تک بھی کچھ ہمت پڑتی ہے یا نہیں؟ 9 نہ صحیح، اور 2 تو بڑی آسانی سے رکھے جا سکیں گے۔ اگر آپ 2 روزے رکھ لیں، اتنا دنیا بھر میں شور شرابہ مچا دینا کہ ہمارا کیلنڈر یہی رہے گا جو مکہ میں ہے، جو بالکل ہی نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ اگر یہی بات مانی جائے تو کچھ آپ سارے اس سلسلہ میں مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ دنیا میں آج تو دنیا گلوبل ولیج ہے نا، اس گلوبل ولیج میں کس ملک میں رات ہے اور کس ملک میں دن ہے آج کل بڑا معروف ہے۔ 8 گھنٹے کا فرق، 9 گھنٹے کا فرق، 12 گھنٹے کا فرق ایک ملک سے دوسرے ملک میں۔ کیا دونوں ملکوں میں دن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دونوں ملکوں میں رات ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ہر ملک اپنے اپنے حساب سے نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا اور یوم عرفہ بھی منائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا یوم عرفہ یہاں کے یوم عرفہ سے 1 دن پہلے ہے۔ ہمیں تو اپنے 2-3 ملکوں کا مسئلہ ہے نا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہمیں تو صرف اتنا ہی ہے، لیکن وہ ملک بھی موجود ہیں کہ ان میں یہاں 9 ہے، وہاں 10، وہاں 8 ہے، جو پہلے ہیں ان میں 10 ہے اور جو ہمارے بعد والے ہیں ان میں 8 ہے۔ اب جہاں دن ہے وہاں تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور جہاں یہاں کی رویت کے حساب سے رات ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کچھ ملک وہ ہیں کہ سعودی عرب میں دن ہے 9 تاریخ، یوم عرفہ ہے، اور کچھ ملک ہیں جہاں اس 9 کی بجائے وہاں رات ہے۔ کیا رات کا روزہ رکھیں گے؟ روزہ تو دن کا ہوگا نا، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے، لیکن کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ کوئی پرانی بات بھی نہیں، ابھی چند سال ہوئے ہیں ایسا یہ مسئلہ اٹھایا گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سنت رسول سے ثابت ہے 9 روزے، میرے بھائی 9 چھوڑو 2 رکھ، 2 کیوں؟ سعودی عرب میں 9 ہے، آپ کے ملک میں 8 ہے، رکھ لیجئے۔ آپ نے ٹیلی ویژن میں، نیٹ میں، میڈیا نے آپ کو دکھا دیا کہ حجاج کرام اس وقت جا رہے ہیں۔ حجاج کرام کو تو 12:30 بجے، 1 بجے، رات 2 بجے وہ منا سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ٹیلی ویژن ہر چیز چلا رہی ہے کہ حجاج کرام اس وقت روانہ ہو چکے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں۔
سڑکیں وہ علاقے سارے بھرے ہوئے ہیں بسوں سے، بندوں سے، خلق خدا موجود ہے، سب کا منہ کس طرف ہے؟ عرفات کی طرف۔ اب یہاں 12 بجے نکالنا شروع کریں گے۔ ہمارے ملکوں میں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے صبح روزہ رکھیے، کوئی بات نہیں، صبح کا روزہ رکھ لیجئے، اور ایک اگلا دن جو ہے وہ وہاں 9 تاریخ ہوگی یا نہیں ہوگی، روزہ رکھیے، 2 روزے رکھیے، زیادہ ثواب کمائیے، اس خلفشار سے خود بھی نکل جائیے، لوگوں کو بھی نکلنے دیجیے۔ اتنی سی بات پر اتنے اڑے ہوئے ہیں لوگ، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ صرف ایک روزہ زیادہ رکھ لینے سے مسئلہ ختم، اور یہ کوئی فرض نہیں ہے، نہ عرفہ کا روزہ فرض ہے، نہ یہ پہلے 9 دن کے روزے فرض ہیں، یہ سنت ہیں، ثواب ہیں، جتنا چاہے کوئی کمائے۔ اور اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھ کر سوچئے کہ یہاں 9 تاریخ ہے، کب؟ منگل کو۔ عید کس دن ہوگی؟ عید کس دن ہوگی؟ بدھ کو۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیلنڈر آپ نہیں جانتے؟ منگل کو یوم عرفہ، اور اگلے دن جڑ کے بدھ آتی ہے، یوم نحر و قربانی، یوم عید۔ اور جو ہمارے برادران اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے مکہ کے ساتھ رہنا ہے، وہ پھر عید کیوں نہیں مکہ کے ساتھ کرتے؟ صرف اتنی سی بات ہے۔ عید کی باری آئے گی تو ہندوستان کی عید الگ ہے، پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ جڑ کے بنگلہ دیش کی سعودیہ جانے اور ان کے لوگ جانے۔ بھائی یوم عرفہ بھی اسی طرح ہے۔ اب ایک ہی وقت میں 2 دن کو 2 طرح سے آپ لوگ استعمال کریں گے۔ عرفہ کی باری آئے گی تو نہیں جی سعودیہ کا عرفہ، عید کی باری آئے گی تو ہندوستان کی عید۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین یہ موسم ہمیں مہیا فرمایا، جس میں بڑے بڑے انعامات ہم پر فرمائے، ہمارا دین مکمل فرما دیا۔ میں کبھی کبھی اس آیت کو پڑھ کے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے تو کھلا کے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی، اس موقع پر نازل کی جبکہ 1.25 لاکھ کے قریب مسلمان میدان عرفات میں ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہو گئی تھی۔ اتنی تعداد میں موجود صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسط میں موجود ہیں، آسمان سے یوم عرفہ کے دن عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور ہمارے یہی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہمارے تینوں ملکوں خاص طور پر، چونکہ ہمارا تو اپنے لوگوں سے تعلق ہے نا، عرب جانے اور ان کے کام جانے، ہمارے ملکوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس آیت پر قلباً قالباً عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دین مکمل کر دیا، قلباً قالباً میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دل و جان سے اس آیت کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مانتے؟ اسلام مکمل ہو گیا 1450 سال پہلے، آپ کو قرآن و سنت کے باہر کی اتنی باتیں، اتنی چیزیں ملیں گی جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے لوگ اس کو دین بنائے ہوئے، اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ اب ان علماء حضرات سے، عوام کو تو معاف کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے، عوام کو تو جدھر یہ ٹولہ لے کے جائے گا وہ تو ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ان علماء کرام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے۔ اگر قرآن کریم میں ثابت ہے الحمدللہ کریے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام ثابت ہے کریے، خلفاء راشدین کے زمانے میں ثابت ہے کریے، حتیٰ کہ صحابہ کے زمانے میں ثابت ہے۔ 400 سال بعد کوئی کام شروع ہوا، کوئی 600 سال بعد شروع ہوا، اور بہت سارے کام ہیں یہ 100 سال کے اندر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ دین کے نام سے اتنا بڑا حصہ داخل کر دیا گیا۔ کیا یہ لوگ قلب و قالب سے اس آیت کو مان رہے ہیں؟ یہ کھلا کے لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ
اسلام مکمل نہیں ہوا، لیکن ان کے کرتوت بتاتے ہیں کہ اسلام کو مکمل نہیں مانتے، اس لیے تو یہ چیزیں داخل کر رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ قولاً اسلام کو ناقص نہیں کہتے تو عملاً ناقص مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اسلام مکمل ہو چکا اور اللہ رب العزت نے وہ ہمیں وہ نعمت اسی عشرہ میں یوم عرفہ میں اس نعمت کا اعلان فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس عشرہ میں بہت سارے کام کرنے والے ہیں، اور قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے نا، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ سبقت کرنے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ کوشش کریں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر وہ یہ نیکی کر رہا ہے، میں اس سے بھی آگے بڑھوں گا اور زیادہ نیکی کروں گا۔ یہ وہ دن ہے جن میں آدمی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جب ذوالحج کا چاند دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی نیکی وہ ہے جو جیسے کوئی سنت متروک ہو چکی ہوتی ہے نا۔ بیانات میں آپ سنتے ہوں گے، مقالات میں آپ پڑھتے ہوں گے، کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ تکبیریں کب شروع ہو جاتی ہیں؟ تکبیریں کب شروع ہوتی ہیں؟ ذوالحج کی پہلی تاریخ، اور دن بھی نہیں، رات جو پہلے آتی ہے مغرب کے وقت اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا ہے، تکبیروں کا موسم شروع ہو گیا۔ کہیں تکبیریں آپ سن رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سنن متروکہ، سنن منسیہ۔ بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں عربی میں، بڑی بہترین کتابیں، سنن منسیہ، وہ سنتیں جنہیں لوگ بھول چکے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سنت ہے، ہمارے یہاں لوگ بھول ہوئے، نہ نمازوں کے بعد نہ چلتے نہ پھرتے نہ اٹھتے بیٹھتے کوئی تکبیر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا عمل تو بڑا معروف ہے نا۔ گھر سے نکل جاتے اور بازار کی طرف، گلی کی طرف منہ کرتے، چلتے ہوئے جاتے ہوئے تکبیریں پڑھتے جاتے، اور ان کی آواز سن کے لوگ تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ بازار گونج اٹھتا، بازار گونج اٹھتا۔ ہمارے بازار اگر گونجتے ہیں تو گانوں سے گونجتے ہیں۔ ہمارے یہاں گاڑیاں جا رہی ہیں، ہمارے بعض جگہ یا بعض محلے ایسے ہیں کہ یہاں سعودیہ میں رہتے ہوئے بھی پاکستانی انڈین ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے۔ گاڑی جا رہی ہے، شیشے گلاس اترے ہوئے ہیں تاکہ میرے گاڑی کا جو میوزک چل رہا ہے باہر والے بھی سنیں، اور پورے زور سے اس میں انہوں نے آواز کھولی ہے، ریڈیو لگا ہوا ہے، اور بہت ان کے لیے بڑی مزیدار لیکن بظاہر بڑی خوفناک قسم کی موسیقی چلا رہے ہوتے۔ جہاں تکبیروں سے بازار گونجنا چاہیے تھا، گانوں سے گونج رہا ہے، موسیقی سے گونج رہا ہے۔ ان دنوں میں بکثرت، چلیے لوگوں کو چھوڑیں، ہم اپنی طرف آ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ کام شروع کریں، بکثرت تکبیریں پڑھیں۔ اور یہی وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں یہ بات پچھلے دنوں کئی مرتبہ کہی گئی، ما من ایام العمل الصالح فیہا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل، کوئی نام نہیں لیا، روزہ رکھے کوئی، نوافل پڑھے کوئی، قرآن کریم کی تلاوت کرے کوئی ذکر اذکار میں مشغول رہے، کوئی صدقات و خیرات کرے، کسی مسکین کا تعاون کرے مالی، کسی کمزور کا تعاون کرے، اسے پکڑ کے تھوڑا آگے کر دے، کسی کو وزن اٹھوا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کوئی چیز اٹھانے والا ہے اور آپ بڑھ کے اس کو ہاتھ لگا کے اس کے سر پہ رکھوا دیجئے، یہ بھی صدقہ۔ ان دنوں میں کوئی بھی کام کریں گے، نبی سے فرمایا کہ ان دنوں کا مقابلہ، ان دنوں کے کام کا مقابلہ باقی دنوں کا کوئی عمل نہیں کرتا۔ اب صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ جہاد، ولل جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، وہ بھی نہیں سوائے اس آدمی کے کہ جو مال و جان دونوں اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کا عمل اس دن کے عمل سے زیادہ۔
اب وہ تو کون کون ہوگا؟ آج ہی آپ اندازہ لگا لیں، آج بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی دنیا میں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس لائن پہ ہیں یا یہ کام سر انجام دے رہے ہیں؟ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ان دنوں میں کچھ نہ کچھ جو ممکن ہے، اور کچھ نہیں تو تکبیریں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے رہیں۔ ہمیشہ 5 نمازوں کے ساتھ ہم وہ سنتیں پڑھتے ہیں جو مؤکدہ ہیں، 12 یا 10۔ 12 تب جب ظہر سے پہلے 4 پڑھیں، اور 10 تب جب ظہر سے پہلے 2 پڑھیں۔ دونوں صحیح حدیثیں ہیں، دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک آدمی 4 پڑھتا ہے اور دوسرا 2 پڑھتا ہے تو کیا ثواب میں فرق ہوگا؟ نہیں، حدیثیں دونوں صحیح ہیں، لیکن ایک 4 پڑھ رہا ہے اس کو 4 کا ثواب، ایک اس سے 2 آدھی کر رہا ہے اس کو اس کا آدھا ثواب۔ ان دنوں میں اور کچھ نہیں تو کم از کم نیت سے، ارادے سے ان 10-12 رکعتوں کے علاوہ کوئی 2-4 رکعتیں روزانہ، 2-4 زیادہ نہ صحیح۔ ایک دن میں اگر آپ نے 2 رکعتیں بھی پڑھ لی، 4 رکعتیں بھی پڑھ لی، اللہ سے توقع رکھیے کہ آپ کا یہ عمل پورے سال کے کسی دن میں کیے گئے عمل سے بھی افضل ہے۔ قرآن کریم اگر آپ مسلسل پڑھتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں، تھوڑا پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ ان دنوں میں عام روٹین سے تھوڑا سا بڑھ جائیں۔ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ رمضان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ دن ایسے ہیں کہ یہ رمضان سے بھی افضل ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ بعض اہل علم نے مطلقاً کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا، ان دنوں پہ کیے گئے عمل کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کرتا، لہذا رمضان کے دنوں سے بھی یہ دن افضل ہے۔ اور مطلقاً رمضان کے شب و روز سے یہ شب و روز افضل ہے۔ اور بعض نے درمیانی رائے اختیار کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم، اور ان کے لٹریچر کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی علامہ ابن تیمیہ سے بہتر بات کرنا چاہے تو اس سلسلہ میں میں سمجھتا ہوں نہیں کر سکتا۔ اور وہ بہتر بات انہوں نے کیا کہی؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں پورے سال کی راتوں سے۔ رمضان کی آخری 10 راتیں، کیوں؟ کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر، یعنی 1 صدی کے قریب ثواب۔ اور ذوالحج کے 10 دن افضل ہیں رمضان کے 10 دنوں سے، چاہے آدمی اس وقت روزے میں ہوتا ہے۔ وہ اسی حدیث کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ دوسرے کسی دن کا عمل نہیں کرتا، یہ 10 دن افضل ہیں اور رمضان کی 10 راتیں افضل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنا بڑا میدان کھولا ہوا ہے، اور خوش نصیبی ہے کہ پلٹ کے ہمیں مل گیا ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال اس عشرہ ذوالحج میں موجود تھے، اب نہیں۔ اور ہم میں سے کسی کو بھی یہ نہیں سوچ کے بیٹھنا چاہیے کہ کچھ کام اگلی مرتبہ کر لیں گے۔ اگلی مرتبہ کون جانتا ہے؟ کسے کل دیکھنا نصیب ہوگا؟ کہتے ہیں کل کا سورج کس کے نصیب میں ہے کوئی نہیں جانتا۔ کل کا سورج تو بڑی دور کی بات ہے، اگلی سانس آنے والی ہے یا نہیں۔ اور ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے میں آدمی گیا۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر تیز رفتار دور، تیز رفتار گاڑیاں، تیز رفتار جہاز، اور کچھ کرتوت ہمارے لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں۔ اوور سپیڈ گاڑی چلانے والے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خودکشی کا مرتکب ہے اگر وہ مر جائے تو۔ ہمارے یہاں شہادت کہہ رہے ہیں لوگ، ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی جو اچانک موت میں مر گیا وہ شہید ہے۔ اور کبار علماء کا فتویٰ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے طے شدہ سپیڈ سے زیادہ
اوور سپیڈ چلاتا ہے، گاڑی الٹ گئی، گاڑی مار دی، مر گیا، وہ خودکشی کی موت مرا ہے، شہید نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ابھی کل میں سن رہا تھا کہ کوئی ٹائٹینک کی خبر ہوگی نا آپ کو، ٹائٹینک بدبخت انسان نے کہا کہ یہ میں نے وہ جہاز بنایا ہے کہ اسے اللہ بھی ڈوبنا چاہے تو نہیں ڈبو سکتا، اللہ بھی ڈبونا چاہے تو اس جہاز کو، وہ جہاز سمندر میں چڑھ ہی نہیں سکتا، پانی میں اترتا ہی اللہ نے وہاں پہنچایا ہے کہ جہاں اب پہنچنا مشکل ہو چکا ہے۔ مختلف آلات سے فوٹو وغیرہ لیے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹائٹینک پڑا ہے زمین میں۔ کچھ لوگوں کو عجیب لگن کہنا چاہیے یا اللہ عالم، میں سمجھتا ہوں کہ حرام کی دولت میں بھی ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ یہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرو، جہاں چاہیے وہاں نہ خرچ کرو۔ یہ حرام کی دولت کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 2 پاکستانی اور 2-3 انگریز مل کر کوئی ٹائٹینک ڈوبا ہوا دیکھنے کے لیے گئے، خبر عام ہے نا۔ اور کل جو کمپنی دیکھنے کے لیے بھیج رہی تھی اس نے کل اعلان کر دیا ہے کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ اور وہ آپ نے وہ گاڑی بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ گئے ہیں۔ کیا تمہیں پڑی ہے کہ اتنی چھوٹی سی گاڑی میں اتنے خطرناک قسم کے سفر پر نکلنے جا رہے ہیں؟ آج کے دور میں موت جو ہے وہ بڑی تیز ہے، کون جانے کس وقت کیا واقع ہو جائے۔ اور اسی طرح ہماری گاڑیاں ہیں، جہازوں کی ٹکریں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اتنے مضبوط کام بعض دفعہ کیے گئے ہوتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر جو ریل چلتی ہے، ریل گاڑی، دیکھو کتنی مضبوط اس کے نیچے وہ سلیپر ہوتے ہیں لوہے کے، جن کے اوپر پٹری پر چل رہی ہوتی ہے گاڑی۔ اللہ رب العزت جس نے جو فیصلہ جب کا رکھا ہوا ہے وہ نافذ کر دیتا ہے۔ اتنے موٹے موٹے وہ پٹری لوہے ٹوٹ جاتے ہیں، گاڑیوں کے الٹنے پلٹنے کے واقعات موجود ہیں، اور گاڑیوں کے وہ بھی اس پٹڑی پہ ہیں جس کو آسانی سے توڑا بھی نہیں جا سکتا، آنے والا بھی پٹڑی پہ ہے، اور کانٹے والی کی غلطی سے دونوں کا کراس ہو گیا، اور جو ایسا کراس نہیں ہوا ایسا کراس ہوا، ٹکر ہو گئی، ٹرینیں تباہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایام کو اچھے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کس وقت اس غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے، جو نیک اعمال کر سکتے ہیں کریں۔ ان میں سب سے بڑا کام حج اور دوسرا کام ہے قربانی۔ اور وہ الحمدللہ جو لوگ وہاں ہیں وہ تو ہر بندہ ایک ایک قربانی دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی آسانی فرما دی کہ بھائی تم ہر بندہ ایک ایک نہ دو، ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 قربانیاں ضروری نہیں، ایک دے دو۔ ایک قربانی، صرف ایک بکرا، ایک مینڈا ذبح کر دو، گائے کا ایک حصہ لے لو، اونٹ کا ایک حصہ لے لو، گائے میں 7 لوگ شریک ہو جاؤ، اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو جاؤ، تمہاری یہ قربانی ہو جائے گی۔ اور قربانی کرنا دیکھو ایک عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ جو آدمی ان 10 دنوں میں یہ قربانی نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی داڑھی مونچھ کے بال روک لے، حضرت توجہ سے یہ بات سمجھیں، جو آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ 10 دنوں کے لیے داڑھی کے، سر کے، مونچھوں کے سارے زائد بال روک لے، پہلے اہتمام کر لے کہ رات کو چاند شاید نکل آئے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے نا، 29 کا مہینہ ہے، کل چاند نکل سکتا ہے، تیاری کر لیجیے۔ اور ایسے کتنے لوگ ہیں کہ قربانی کے لیے پیسہ بے شمار ہے، کوئی کمی نہیں۔ ایک تو وہ لوگ بھی ہیں جو پیسہ بے شمار ہے، بہانے بنا بنا کے قربانی کو ٹالیں، ہم مقروض ہیں، ہم پر قربانی نہیں ہے۔ پوچھئے جی آپ مقروض کیا ہیں؟ جی میرے اوپر 5 لاکھ روپے قرض ہے۔ اس کو پوچھئے کہ تمہاری فیکٹری کی قیمت کتنی ہے؟ کروڑوں میں جا نکلے گی۔ کروڑوں کا مالک اگر کچھ لاکھوں کا مقروض ہے تو کیا یہ مقروض ہے؟
اس کے گھر کی قیمت لگوائیں، پورے پورے شہر جتنا ایک ایک آدمی کا گھر ہے۔ کبھی کبھی تعجب آتا ہے یہ اتنے 100 کنال میں گھر، اتنے 10 20 50 نہیں، 400 کنال، 400 کنال، ایک کنال جو ہے 8 کنالیں ہوں تو 1 ایکڑ ہو جاتا ہے، اور ایکڑ میرا خیال ہے کہ یہ مسجد ایکڑ سے بھی چھوٹی ہے، یہ شاید 4 کنال شاید۔ آپ اندازہ کریں کہ 400 کنال میں جس کا گھر ہو، فیکٹری کروڑوں کی ہو، اور جی 25 لاکھ 30 لاکھ قرضہ ہے، اور انہیں کہو ٹائٹینک میں جانے کے لیے، وہ تو خیر اچھا ان کا انجام کچھ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا کہ باقی لوگوں کا اب ہوش آ جائے کہ اس قسم کی مہمیں سر کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، لیکن ایسا کرنے کے لیے کہا جائے تو اس قسم کے لوگ وہاں تیار ہیں، ادھار لے کے بھی کر لیں گے، اور قربانی کی باری آئے تو بہت سارے لوگ ہیں جنہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ پیسہ بہت ہے، گنجائش بہت ہے، لیکن قربانی نہیں کر رہے۔ نہیں جی، وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ 10 دن آپ بال ناخن کوئی چیز نہیں کٹوا سکتے، لہذا ہم قربانی نہیں کرتے۔ پتہ نہیں یہاں یا کسی آن لائن پروگرام میں نے کہا یہ ہے گناہ بدتر از گناہ، گناہ بدتر از گناہ، عذر بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر تراشا تو وہ گناہ سے بھی بدترین ہے۔ جان بوجھ کر قربانی کا چھوڑنا گناہ ہے، لیکن وہ سنت ہے، قربانی سنت ہے۔ بعض علماء نے کہا واجب ہے، لیکن فرض کوئی نہیں کہتا۔ قربانی سنت یا واجب کو چھوڑا گناہ، اور چھوڑنے کا سبب اس سے بھی بڑا گناہ۔ داڑھی منڈوانے کو فسق و فجور قرار دیا گیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قربانی چھوڑنا گناہ کبیرہ نہیں، گناہ ہے، لیکن داڑھی منڈوانا گناہ کبیرہ ہے۔ داڑھی منڈوانے سے نہیں رک سکتے، قربانی چھوڑ دیتے۔ ان لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اول تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، رکھ لیجئے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور جنہوں نے رکھی ہوئی ہے کبھی کبھی ان سے پوچھ لیا کیجئے بھی مہینے میں کتنا خرچہ آتا ہے داڑھی پہ، مہینے میں کیا کیا تمہیں تکلیفیں ہوتی ہیں داڑھی کی وجہ سے۔ اگر کہیں سے کچھ خرچے کی خبر آئی، کہیں سے تکلیفوں کی خبر آئی تو چلیے آپ ڈرتے ہوئے نہ رکھیں۔ ہاں ایک اور بھی ڈر والا ہے نا مسئلہ۔ یہاں پہلے ایک مرتبہ ہمارے کسی بھائی نے سوال بھیج دیا تھا، کہا جی میں تو داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، میری بیوی نہیں رکھنے دیتی۔ اور عذر کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ اور بہت ساری سنتیں ہیں، پہلے ساری پہ عمل کر لو پھر داڑھی، اور بہت ساری قربانی ہی لے لیجئے، یہ تو سال میں ایک مرتبہ آئے گی، حج ساری عمر میں ایک مرتبہ آئے گا، اور یہ تو روز کا کام ہے۔ روز اس پہ تیر چلائیے، روز گناہ کمائیے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ مجھے یاد ہے کہ یہی یہ سوال کیا گیا، اور یہی میں نے کہا تھا کہ آج اگر اس محترمہ کی مان لو گے تو پھر داڑھی کبھی نہیں رکھ پاؤ گے، کیونکہ وہ نہ ایسا ہوگا کہ آپ ساری سنتوں کے عمل ہو گئے ہیں، اب داڑھی شروع کریں، اور بیگم تب تک پتہ نہیں ہم سب رہتے ہیں نہیں رہتے تب تک۔ اللہ رب العزت ہدایت دے۔ جو آدمی 10 دن کے لیے بال نہیں روک سکتا وہ اور کیا کیا کر سکتا ہے، قربانیاں کیا دے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب حفظہ اللہ، جو علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، نام تو سنے ہوں گے دونوں شاید۔ ڈاکٹر فضل الہی صاحب ایک مرتبہ میں دارالسلام میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دارالسلام مولانا عبد الملک مجاہد ریاض میں، تو انہوں نے اپنے سر سے وہ ٹوپی جو رکھتے تھے وہ نکالی،
اور سر جو ہے وہ گنجا، نہ حج ہے نہ عمرہ. ہمارے یہاں تو رواج ہے نا کہ اگر کسی کو گنجا دیکھیں سمجھے یہ عمرہ کر کے آیا ہے، باقی ایام ان کا سر نہیں. کوئی ایسے باتوں میں بات آ گئی تو انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب کہا کرتے ہیں جو اپنے سر کے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا وہ سر کی قربانی کبھی نہیں دے گا. جملہ بڑا آسان ہے اگر آپ کوشش کریں کہ سمجھ جائیں. جو سر کے بالوں کی قربانی نہیں دیتا، رکھنا شوق ہے نا، منڈوانا قربانی ہو گیا، اور منڈوانا سنت ہے، رکھنا بھی جائز ہے لیکن اگر سنت کے مطابق رکھے جائیں. کہا جو بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا، سر کے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا، وہ پورے سر کی قربانی. وہ جہاد کیا کرے گا اور اللہ کی راہ میں سر کیا کٹائے گا. ہمارا بھی وہ حال ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان 10 دنوں میں کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اور ایک آدمی اگر گناہوں کا عادی رہے، سال میں تو چلو مان لیا کہ آدمی سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان دنوں میں کوشش کر لے. رمضان کا مہینہ آتا ہے کوشش کر لے، لیکن اگر کوئی رمضان میں بھی ذوالحج میں بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ سوء خاتمہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اس نے خاتمہ سوء خاتمہ سمجھا نا. مرتے وقت جس آدمی کے بارے میں عموماً لوگ کہتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے، کہتے ہیں سیدھا گیا جنت میں، ہے نا الفاظ ایسے، یہ سیدھا گیا جنت. رمضان میں فوت ہو گیا، سیدھا گیا جنت میں. ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ 27 رمضان میں کوئی فوت ہوا، کہا سیدھا جنت. اور اس کے بارے میں ساری دنیا کو، کہنے والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری عمر کام کیا کیا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، ساری عمر کام کیا کیا سب کو معلوم، لیکن چونکہ رمضان میں فوت سیدھا گیا جنت. ہمیں ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہر صورت کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی رشک کرتا ہے. کہ جیسے وہ حاجی کی موت کا واقعہ معروف ہے نا، میدان عرفات میں گر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کفن دو، کفنوہ ولا تغطوا راسہ، کفن دو لیکن اس کے سر کو مت ڈانپو. جیسے کہ باندھ دیتے ہیں نا، کہا کہ اس کے سر کو مت ڈانپو، سر کو ننگا رہنے دو. ولا تحنطوہ، اسے کوئی خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ. فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے پریشان حال اٹھ کے آ رہے ہوں گے، اور یہ قیامت کے دن جب قبر سے نکلے گا تو کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، کیونکہ یہ احرام کی حالت میں میدان عرفات میں قابل رشک موت ہے نا. یہ موت ہوتی ہے قابل رشک، اور اس طرح کی اگر قابل رشک موت آئے تو آدمی کو اچھے لفظوں میں کم از کم یاد کیا جاتا رہتا ہے. آگے کا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا نہیں، اس کی موت کبھی بھی قابل رشک نہیں ہوگی. کبھی نہ کبھی کسی ایسے حادثے میں مبتلا ہو کر، یہ کوئی حادثے میں موت آنا کوئی قابل رشک بات ہے؟ تو خودکشی کے قریب آئے بعد آپ سے. میتۃ السوء کہا جاتا ہے کہ جو آدمی برائیوں میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا، خطرہ ہے کہ اس کی موت بھی کہیں سوء خاتمہ کی شکل میں نہ آ جائے. برے انداز سے مرنے کے لیے ایسا موقع مہیا ہو جائے اسے اللہ کی طرف سے کہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے. لہذا کوشش کرے کہ ان دنوں میں نہیں بلکہ عام حالات میں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہے، اللہ کی کتاب پڑھے، اللہ کی کتاب کی خدمت کریں، اور جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ رہے. یوم عرفہ کے بارے میں نے ذکر کیا نا کہ ایک روایت ہے جس میں کہا گیا کہ جو کوئی اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو روک کے رکھتا ہے، اس آدمی کے لیے مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے، یوم عرفہ ھذا، یہ عرفہ کا جو دن ہے، یوم یہ ایسا دن ہے،
من ملک فیہ سمعہ و بصرہ و لسانہ غفر لہ، جس نے اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا، بخشا گیا۔ اس حدیث کو بعض اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض سلف صالحین کیا کیا کرتے تھے؟ یوم عرفہ کو اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لیتے تھے، یعنی مسجد آئے اور مسجد میں بیٹھ گئے۔ اب مسجد کے اندر ہم تو خیر باز نہیں آتے، مسجد میں بیٹھ کے بھی غیبتیں کرتے ہیں، جہاں دو اکٹھے ہو گئے دوسرے کی پگڑیاں اچھال، مسجد میں بیٹھے ہو، لیکن عموماً یہ ہے کہ مسجد میں آدمی گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ غیبت کا ہی خطرہ ہوتا ہے عموماً مسجد میں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا لے تو آدمی مسجد میں رہے گا، ذکر اذکار کرے گا، تلاوت قرآن کرے گا، نفل نوافل پڑھے گا۔ بعض سلف صالحین سے یہ ملتا ہے کہ وہ یوم عرفہ کو اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لیتے، دنیا کے تعلقات ختم کر لیتے، روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گالی گلوچ، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ یہ نہ وہ۔ اور ہمارے یہاں مثال کے طور پر سعودی عرب ہے، بلکہ آج تو میرے خیال ہے پاک و ہند میں بھی مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ حالات ایسے لوگوں نے بنا دیے، دروازہ کھلا چھوڑ کے جاؤ گے، ٹیوبیں نکال کے لے جائیں گے، یہ لے مسجد اللہ کے گھر سے چوری کرنے سے بھی لوگ باز نہیں آتے۔ مسجدوں کی گھڑیاں اتارنا عام بات ہے، یہ جو وال کلاک ہوتے ہیں نا، اس کو نکالنا تو آسان ہے نا، وہ نیچے لگی ہوئی ہے، اوپر ہے، وہ ہے، ان کو تو آسانی سے نکال کے لے جایا جا سکتا ہے۔ اور کوئی ایک چیز نہیں، مسجدوں میں بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، کوئی ونڈو ایئر کنڈیشن ہے، کوئی سپلٹ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے۔ اور ہمارے یہاں تو مسجد کے اندر کولر لگا ہوا ہے، کولر کے ساتھ گلاس انہوں نے سنگلی کے ساتھ، زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے کاریگر لوگ ہیں، اللہ کے گھر کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور بعض واقعات سننے میں آئے، اللہ عالم وہ حقیقت ہے کیا ہے، وال کلاک اتارنے کے لیے آدمی آیا، اور وال کلاک تو آپ کو معلوم ہے نا، ایک تو آج کل اوپر لگا ہوا ہے، پہلے شروع میں وال کلاک آئے تھے کہ دیوار کے اندر اس کو باقاعدہ فٹ کر دیا جاتا تھا۔ اب وال کلاک اتارنے کے لیے اسے اندر سے بھی کوئی کیل کانٹا کھولنا ہے۔ آیا، آ کے جیسے ہی اندر ہاتھ ڈالا کیل کھولنے کے لیے، ہاتھ اس کا وہاں جڑ گیا، اور جب تک سارے لوگوں نے لعنت ملامت کر کے اسے توبہ نہیں کروائی، ہاتھ نہیں چھوٹا۔ کبھی کبھی اللہ پکڑ بھی لیتا ہے، لیکن ہر وقت ہر کسی کو اس نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ ایسے ہی واقعات بعض لوگوں نے واقعات بیان کیے جو میتوں کو غسل دیتے ہیں۔ گناہ سے تو بندہ پاک نہیں ہو سکتا نا، کوئی بھی، انبیاء کرام ہیں، اللہ کی ذات ہے۔ غسل دینے والے نے غیبت کرنا شروع کی ساتھ والے سے، یہ غسل بھی دے رہے ہیں، دو تین آدمی مل کے بھی دیتے ہیں نا، 4 آدمی ہوتے ہیں، بعض دفعہ زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو خاص غسل دے رہے ہیں، باتوں باتوں میں غیبت شروع کر دی اس میت کی، کہ میں یہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، میت کے ساتھ ہاتھ جڑ گیا، میت کے ساتھ اس کا ہاتھ جڑ گیا۔ اب وہ غسل کیا دینا ہے، وہ تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہوا؟ اب وہ کہہ رہا ہے جی میں تو غسل ہی دے رہا ہوں، یہ میرے ساتھ ہے۔ ایک کا ہاتھ جڑا۔ اس وقت کسی نے، ایک آدمی نے کہا، اس آدمی سے پوچھو کہ اس کا ہاتھ کیوں جڑا ہے، اسے معلوم۔ پتہ چلا کہ یہ اس کی غیبت کر رہا تھا، توبہ کی، معافی مانگی، اور یہ جو غیبت ہی نہیں تھی، یہ تو بہتان بھی تھا، جو بات کر رہا تھا بہتان بھی تھا، اور اسے کوڑے مارے گئے۔ اور جیسے 80واں کوڑا ختم ہوا، ہاتھ اس کا چھوٹ گیا۔ کبھی کبھی اللہ اس طرح بھی پکڑ لیتا ہے، مسجد سے چوری کرنے والے کو، لوگوں کی غیبتیں کرنے والوں کو کس وقت وہ قابو کر لے، اس وقت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس دن میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، یہ سارا عشرہ کرتے رہیں، لیکن خاص طور پر یوم عرفہ، وہاں لوگ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں یہ بات کہنا شروع کر دی یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ بڑی تحقیقات کے ساتھ یہ بات ثابت کی گئی ہے اور ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کی بہت سندیں ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک سند مل کے اس کو صحت کے درجے تک لے گئی۔ اب پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کیا چھوٹی یہ دعا ضعیف ہے، یہ دعا، ایک دعا ضعیف ہے واقعتاً سارے علماء کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، لیکن 2-3 آدمی اٹھ کے کہہ دیں یہ ضعیف ہیں اور سارے علماء سارے محدثین کرام۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، حدیث کو ضعیف کہنے والے لوگوں میں سے اگر کوئی ضعیف کہے نا تو اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس مسجد کا مٹیریل بہت اچھا لگا ہوا ہے، کیا کوئی مولوی یا آدمی کہہ سکتا ہے؟ کون کہے گا؟ انجینئر کہے گا کہ اس مسجد کا مٹیریل بہت اچھا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کا علاج پوچھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ جس کا جو میدان ہے اس میدان کے آدمی سے بات کی جاتی ہے۔ جب حدیث کی باری آتی ہے تو ہر مولوی کھڑا ہے، ہر مولوی کا مرید کھڑا ہے، جی نہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ڈھیروں حدیثیں ضعیف ہیں، خود ان کے کبار علماء ضعیف کہہ کے گئے اور یہ اس کو ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان بھی کر رہے ہیں۔ میں ایک مثال صرف دیتا ہوں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ علماء احناف میں سے ہیں اور محدث قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الموضوعات الکبیر، الموضوعات الکبیر۔ موضوعات موضوع کی جمع ہے، موضوع ایک تو ہوتا ہے نا سبجیکٹ، سبجیکٹ میں تمہارا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، اور دوسرا موضوع ہوتا ہے جو وضع کی گئی ہو، یعنی اپنی طرف سے گھڑی گئی ہو، بنائی گئی ہو، جسے من گڑت کہتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب جمع کی موضوعات کبیر کہ یہ من گڑت روایتیں ہیں، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کر کے زور شور سے کہا یہ حدیث ملا علی قاری نے ذکر کی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں ہوش کے ناخن لینے کے لیے کہا ہے کہ ان حدیثوں کو بیان نہ کرو، بیان کرو تو بتاؤ کہ یہ ضعیف نہیں، وہ اپنے مقصد کے لیے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے یوم عرفہ کے دن جو سب سے بہترین دعا کی، خیر دعا یوم عرفہ، یوم عرفہ کی دعا سب سے بہترین دعا ہے، اور جو میں نے اور انبیاء نے سب سے بہترین دعائیں یوم عرفہ میں کی ان میں سے یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم وہاں تو نہیں لیکن دعا تو کر سکتے ہیں نا، توحید ہے۔ یہاں دعا کریں، حجاج کے ساتھ تشبہ، حجاج کی سی کچھ چیزیں، کچھ اعمال انجام دینا۔ حجاج جو ہیں وہ ناخن بال نہیں اتارتے، ہم ناخن بال نہیں اتارتے۔ حجاج تکبیریں کہتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں، ہم تلبیہ تو حج پہ نہیں ہے، حرام میں نہیں ہے، تکبیریں کہیں۔ حجاج وہاں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم یہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ ان دنوں میں اور خاص طور پر یوم عرفہ میں ہمیں چاہیے کہ پوری کوشش کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ فالتو کاموں کی بجائے نیک کاموں میں لگائیں۔ اور ایک چیز اور مختصر سی یہ کہ عرفات، جو میدان عرفات ہے، یہ وہ میدان ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام دیا ہے میدان نعمان۔ ایک لفظ ہوتا ہے نعمان بن ثابت، ایک نام ہے نعمان، اور اس میدان عرفات کا دوسرا نام نعمان ہے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بنی آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام بنی آدم کو نکالا تو ان کو کہاں لایا؟ اس میدان عرفات میں لایا۔ نام اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے، وہ نام ہے نعمان۔
مسند امام احمد کی حدیث ہے، میدان عرفات میں، میدان نعمان میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام بنی آدم کو نکالا اور وہاں ایک عہد لیا تھا جسے کہتے ہیں عہد الست۔ دو عہد ہیں، میثاق انبیاء جو انبیاء سے لیا گیا، اور دوسرا ہے عہد الست جو تمام بنی آدم سے لیا گیا۔ الستو بربکم، اللہ نے پوچھا تھا بنی آدم کو نکال کر، سارے میدان عرفات میں کٹے۔ ہم اب کہیں گے کہ اتنے لوگ میدان عرفات میں کیسے آ گئے؟ اب یہ تو دیکھیں کہ وہ نکلے کہاں سے ہیں، کس نے نکالے ہیں، وہ کیا ان کو وہاں ٹھہرا سکتا ہے یا نہیں، یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اس قدرتوں والوں کا کام ہے جو سب قدرتوں کا مالک ہے۔ کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے اپنا رب نہیں مانتے؟ تو کیا کہا سارے لوگوں نے؟ قالوا بلا، کہا لیکن قائم نہیں رہ پائے۔ بے شمار انسان ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں، اور بے شمار انسان ہیں کہ وہ اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے جو کہ اپنے اس وعدے کو یاد رکھنے والے ہیں اور اپنے اس وعدے کی بنا پر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس موسم میں خاص طور پر جو تجارت مع اللہ ہے، ہم تاجر تو ہمیں الحمدللہ مسلمان تاجر بھی بے شمار ہیں جو مالی تجارت کرتے ہیں۔ ایک تجارت ہے تجارت مع اللہ، اللہ کے ساتھ تجارت، اور اللہ کو مال پیسے یہ وہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں نیکیوں کی شکل میں بدلہ دے گا، ہم سے صرف اسے نیکیاں چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ غالباً پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، 100 مرتبہ، تو اسے اللہ رب العزت گناہوں سے، سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کرنا، اور رات ہونے تک، صبح آپ نے یہ کہہ لیا، رات ہونے تک آپ کے لیے ایک باڈی گارڈ مقرر کر دیتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ کتنا آسان کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دنوں کو صحیح معنوں میں روشن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورج نے تو روشن رکھا ہوا ہے، ہم اپنے اللہ کے ذکر کے ساتھ ان دنوں کو روشن رکھیں۔